یہ وہ وقت تھا جب دنیا سادہ تھی اور ایمان کی شمع آج بھی دلوں میں چمکتی تھی۔ زندگی مشینوں کی گونج، بازاروں کی ہلچل، برقی روشنی اور اونچی عمارتوں سے عاری تھی۔ لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے، کھجور کے درختوں کے سائے دار، اور سورج غروب ہوتے ہی چراغ جلاتے۔ ریگستان کی ریت میں اونٹوں کا چلنا اور بکھری جھونپڑیاں اس دور دراز جگہ کی نمایاں خصوصیات تھی۔ سٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ایسے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک درویش رہتا تھا جسے سب ایوب بابا کہتے تھے۔ ایوب بابا کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ بیوی تھی، نہ اولاد، اور نہ ہی کوئی بڑا خاندان۔ اس کی دنیا مٹی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر مشتمل تھی۔ اس میں کوئی بستر، کوئی برتن، کوئی قیمتی سامان نہیں تھا، لیکن ایوب بابا کے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایوب بابا کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب وہ فجر سے پہلے بیدار ہوتے اور وضو کرتے۔ اندھیری رات میں صحرا کی ٹھنڈی ہوا اس کے گرد لپٹ جاتی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا، اے رب، تو ہی میرا محافظ ہے۔ یہ الفاظ وہ روزانہ دہراتے تھے۔ اس کے پاس اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ سکون اور نور سے بھرا رہتا تھا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرنیں صحرا کی ریت کو چھوئیں تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک سرخ رنگ کا پرندہ اس کی جھونپڑی کے پاس اترا۔ اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا بنڈل تھا جو اس نے ایوب بابا کے گھر کے باہر رکھ دیا۔ ایوب یہ سارا ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ بنڈل کھولا تو اس میں تھوڑی سی گندم تھی۔ ایوب بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ چاہے تو پرندوں کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو رزق پہنچا سکتا ہے۔ کچھ گندم پیس کر کھانے کے لیے روٹی بنائی۔ اس کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، اور وہ جملہ شکر الحمدللہ کا تھا۔ لیکن اس دنیا میں کوئی بھی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ایک دن کھیت سوکھ گئے، لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ گاؤں کی خالی جھونپڑیاں اور اداس چہروں کے ساتھ رہ گئی۔ ایوب بابا کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک رات نماز کے بعد سجدے میں ایوب بابا گرے اور رو کر دعا مانگنے لگے، اے میرے رب، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو چاہے تو زمین کا ایک ذرہ بھی میرے لیے خزانے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح وہی سرخ پرندہ واپس آیا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، ایک اور پرندہ اس کے ساتھ تھا۔ دونوں اپنی چونچوں میں تھیلے لیے ہوئے تھے۔ ایوب بابا کے دروازے پر انہوں نے تھیلے رکھے، اور ایوب بابا یہ منظر دیکھ کر رونے لگا۔ ایوب بابا اللہ پاک کا شکر گزار ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ سب تیرا کرم ہے، لیکن میں اس رزق کو راز سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن اس نے پرندوں کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ راستوں پر میلوں چلتا رہا، ریت پر اس کے پاؤں جلنے لگے۔ آخر کار وہ ایک بڑے درخت کے دامن میں پہنچا جہاں پرندے اترتے تھے۔ ایوب بابا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پرندے قریبی گاؤں کے بچوں سے کھانے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ چرا رہے تھے۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً واپس آیا اور اپنے رب سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں بھوک کو قبول کرتا ہوں، لیکن کسی کا حق نہیں کھانا چاہتا۔ اگلی صبح پرندے واپس نہیں آئے۔ ایوب بابا نے بھوک برداشت کی اور کھانا نہیں کھایا۔ فجر کے وقت ایک قافلہ شہر میں پہنچا۔ ان کے گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی تھی، وہ ادھر ادھر پھڑپھڑا رہی تھی۔ کارواں کا سردار ایوب بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا، مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں ایک درویش کو تلاش کروں جو بھوکا ہے لیکن اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ درویش آپ ہی ہیں۔ ایوب بابا کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو رواں تھے۔ قافلے والوں نے اسے کھانا، پانی اور کپڑے دیے۔ اس دن سے ایوب بابا کی جھونپڑی نہ صرف ان کا گھر
बल्कि गांव की खुशहाली का मरकज बन गई। इसकी झोंपड़ी गरीबों, मुसाफिरों और यतीमों के लिए सायादार दरख्त बन गई। लोग पूछते कि बाबा ये सब कैसे मुमकिन हुआ। बाबा मुस्कुरा कर जवाब देता कि जिसने इब्राहिम को आग से और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बचाया, इसने मूसा को दरिया पार करने में मदद की। अगर वो चाहे तो सेहरा में रहने वाले किसी फकीर को तख्त भी दे सकता था। शर्त ये है कि आदमी ईमान और सब्र का मालिक हो। अयूब बाबा की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है लेकिन कभी छोड़ता नहीं है। ईमान वो दरवाज़ा है जो आजमाइशों से बंद होता है लेकिन दुआओं से खुलता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।